یہ میاؤں میاؤں اب کر رہے ہیں نا شرارتیں، مجھے بھی سانس چڑھا دیتے ہیں یہ۔ آج ان کا فرسٹ سن بات ہے یہ اوپر۔ خیر چاروں طرف یہ دیکھ رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں لے کے آ گئے، لیکن ریلیکسیشن بھی ان کو بڑی ہو رہی ہے۔ آج شکر ہے ہمارے لاہور میں بڑے دنوں بعد دھوپ نکلے، بڑی تیز تیز دھوپ ہے۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہم بھی سن بات لیتے ہیں اور ان کو بھی کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ دونوں سکون میں ہیں۔ جب یہ سکون میں ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے شاید ہم بھی سکون میں ہیں۔ کھیل کود کے، ادھر مچا کے، پوٹی پیچھے کر کے، لو جی اب انہوں نے سکون میں ہیٹر ان کے پاس لگا دیتے ہیں۔ تو جی اب ان کی خارش اور کھجاٹیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو کھجانا ہے۔ یہ دیکھیے ریلیکسیشن، واو واو سبحان اللہ۔ جب سے یہ گھر میں آئے ہیں نا، میرے سب سے زیادہ تو میرے ہسبینڈ خوش ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چلو ہماری بیٹی کے بھی جانے کا ہو رہا ہے، ہم ان سے کھیل لیا کریں گے، ان سے دل بہلائیں گے۔ میں کہا مجھے بتائیں کہ بھلا اپنی بیٹی کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے جگنو اور جھلمل کو، آج انہیں فرسٹ میں نے سن بات ہی دیا، چھت پہ لے کے گئی ہوں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اپنے ولاگ میں۔ اس کے بعد یہ نیچے آ کے اتنے ڈل ڈل سے ہو گئے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوں، میں نے کہا شاہ جی کیا ہو گیا ان کو؟ حالانکہ آج تو دھوپ بہت تیز تھی، تو بڑے اچھے ان کو سیکے سوکے بھی لگ گئے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو بہت سیکے لگوائے، لیکن یہ کیوں اتنے ڈل سے ہو رہے ہیں؟ تو وہ بھی، میرے ہسبینڈ بھی پریشان ہو گئے، میں بھی، بچے بھی پریشان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گھر میں ایسی کوئی چیز جب مطلب ہم لے آتے ہیں تو اس سے پیار اور اٹینشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ بے شک یہ کھیل بھی رہے تھے، لیکن جس طرح یہ اتنا ڈل ڈل سا یہ ہمارا جگنو کھیل رہا تھا، جھلمل بھی ایسی، جب میں ان کو آوازیں دے رہی تھی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی ان کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں اتنی پریشان پریشان۔ پھر مجھے کسی نے بتایا، میں نے اپنی کزن کو فون کیا، اس نے کہا کہ آپ انہیں پیناڈول سیرپ دے دو۔ میں نے وہ بھی دے دیا، لیکن اس کے کھانے سے بھی کوئی ان کو آرام نہیں۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ شاہ جی یہ تو بھی مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے بھی چکر، یا تو انہیں ٹھنڈ لگی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ ورنہ تو یہ اس طرح کارپیٹ پہ بھی نہیں کھیلتے، اور یہ مطلب اس طرح نہیں کرتے جیسے اب یہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے گھر میں چیز ہوتی ہے، ان کے بیہیویئر، ان کی ہر چیز آپ دیکھتے ہو، ان کو آبزرو کرتے ہو، تو یہ کچھ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے کہا آپ نا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ وہ تو شکر ہے کہ گھر کے نزدیک ہی ہمارے جانوروں کا ہاسپٹل ہے، تو ہم وہاں پہ لے کے گئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو تو ٹھنڈ لگ گئی ہے، اور کافی زیادہ ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ لوز موشن تو یہ بہت دنوں سے کر ہی رہے تھے، اگنور تو خیر ہم نہیں کر رہے تھے، لیکن ہلکا پھلکا ہم ٹریٹمنٹ کر ہی رہے تھے۔ 3 انجیکشن ہمارے جھلمل کو لگے، 2 جو ہے ہمارے جگنو کو لگے۔ آج یہ بیچارے بہت تکلیف میں تھے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہیں تو جاندار چیز نہ۔ اور دیکھیں جب ایک چیز آپ پالتے ہو، پھر تو کہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کا مکمل خیال رکھیں، اور ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ تو ان کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا ہم اتنا دھیان تو رکھتے ہیں، لیکن بس میں تو خود پریشان، گھبرا سی گئی میں تو بس۔ اتنا عجیب ریئیکٹ تو یہ کر رہے تھے، ورنہ یہ میری گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے بچوں کی اتنا یہ پیار سمیٹتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں بچے یا بڑے انسان کے بیمار ہوتے ہیں، وہ تو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے، ہم نے یہ کھانا ہے، نزلہ بخار ہے۔ اب یہ بے زبان جانور تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو بڑے یہ کہتے ہیں کہ یہ بے جھولی کے فقیر ہوتے ہیں، کہ دیکھ لو یہ کچھ بھی نہیں مانگتے، نہ یہ کچھ کہتے ہیں، اور یہ تو پاک جانور ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور ہے یہ تو، اور اسی لیے ہم نے اس کو اپنے گھر میں بھی رکھا ہے۔ تو میں تو خود اتنا پریشان ہوگی، میں نے کہا شاہ جی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو ضرور دکھائیں آپ ڈاکٹر کے۔ آج جو میرا ولاگ ہے بس یہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ پھر میں ان کو ڈاکٹر کے پاس ہم لے کے گئے، وہاں گئے، دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں، ان کو انجیکشن لگے، اتنے میری آنکھوں میں آنسو، میری بچوں کی آنکھوں میں آنسو۔ ڈاکٹر نے کہا آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو سوپ، یخنی، اور دودھ بالکل نہیں دینا، روٹی نہیں دینی، اور ان کی فیڈ میں آپ کو انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کری کہ آپ نے ان کو وہی فیڈ ہی دینی ہے۔ پھر جب ان کو گھر لے کر آئے، پتہ نہیں دوائی میں ایسا نشہ تھا، پھر تو یہ سو گئے، اور ہمارے گھر میں ایسی خاموشی ہو گئی۔ میں نے کہا ہائی یہ کب اٹھیں گے، کب یہ میرے سے باتیں کریں گے؟ میں تو خود پریشان ہو گئی، لیکن جب یہ اٹھے تو ماشاءاللہ یہ بڑے فریش تھے، اور انہوں نے کھیلا کودا اور ہمارا دل بھی لگایا اور دل بہلایا۔ جھلمل جھلمل، اب تو اسے اپنے نام کی پہچان ہو گئی ہے، جھلمل جھلمل، آج آج آجو میرے پاس،
بس انہوں نے گود میں بیٹھنا ہے. کیمرے میں منہ دے دیا. ہاں جی بالکل انہوں نے کیمرے میں منہ دے دیا ہے. جھل مل انہیں پتہ لگ گیا ہے نا کہ اب آپی کی شادی ہونے والی ہے، تو اب ہم جو ہے نا اب ماما کا دل لگائیں کہ ورنہ ماما ہو جائیں گی اداس. جگنو جگنو جھل مل بس انہیں کھانا دیتے رہو، ہر وقت کھانا اور سونا، بس یہ کام ہے ان کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جانور یہ بنایا ہے ماشاءاللہ.